الرحمن نماز شب کے بیان میں کہ نماز شب کی فضیلت کیا ہے۔ نماز شب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز شب پڑھتا ہے اور یہ کہے کہ ہم پریشان حال ہیں تو وہ کاذب ابن کاذب ہے، یعنی وہ بھی جھوٹا ہے اور اس کا باپ بھی جھوٹا ہے۔ نماز شب پڑھنے والا انسان کبھی پریشان نہیں رہ سکتا ہے، پروردگار عالم اسے غیب سے روزی عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ نماز شب کی فضیلت اور اس کے لیے رات کو نیند سے بیدار ہونے کے لیے ائمہ علیہ السلام سے بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، جن میں یہ صراحت ہے کہ یہ مومن کا شرف ہے کہ اس نماز سے انسان صحت مند رہتا ہے اور یہ دن کے گناہوں کا کفارہ اور وحشت قبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، چہرے کو نورانی اور اچھا بناتی ہے اور روزی میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جس طرح مال اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اسی طرح 8 رکعت نماز شب اور وتر کے ساتھ آخر تک زینت ہیں، اور کبھی کبھی خداوند عالم ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ وہ نماز شب پڑھتا ہے اور دن میں بھوکا رہتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نماز شب دن کے رزق کی ضامن ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ وصیت فرمائی کہ علی، میں تمہارے نفس کے بارے میں چند چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں، لہذا ان پر عمل کے ذریعے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد فرمایا پروردگار ان کی مدد فرما۔ اس کے بعد چند چیزیں بیان فرمائیں۔ زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ نماز شب پڑھتے ہیں ان کے چہرے دوسروں سے زیادہ نورانی ہیں؟ فرمایا کہ لوگ اپنے پروردگار سے تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ انہیں اپنے نور کی چادر اڑا دیتا ہے۔ اور اس بارے میں بے شمار روایات ہیں کہ رات کو نماز کے لیے نہ اٹھنا مکروہ ہے، اور شیخ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ہر رات ایک یا چند مرتبہ بیدار نہ ہوتا ہو، تو اٹھ گیا تو اٹھ ہی گیا، اور اگر نہیں اٹھا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جو شخص نماز شب کے لیے نہیں اٹھتا ہے، جب صبح کو بیدار ہوتا ہے تو وہ دن اس کے لیے بہت گراں اور مشکل ہوتا ہے اور وہ سست رہتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے جس کا کام یہ ہے کہ جب کوئی بندہ نماز شب کے لیے اٹھنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہوا ہے، پھر جب دوسری بار بیدار ہوتا ہے اور اٹھنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی اٹھنے کا وقت نہیں ہوا ہے، اور اسی طرح اسے مسلسل اٹھنے سے روکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی دم کو ہلاتے ہوئے اپنے اوپر ناز کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس نماز سے غافل نہ رہے اور یہ نماز ہمیشہ پڑھتا رہے۔ نماز شب کا طریقہ یہ ہے کہ نماز شب 2 رکعت کر کے 8 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ جس طرح نماز صبح آپ پڑھتے ہیں اسی طرح نماز شب پڑھی جائے گی 8 رکعت۔ نیت کریں گے کہ نماز شب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ۔ پہلے آپ سورہ الحمد اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ حمد شروع کریں گے۔ سورہ حمد کے بعد آپ کوئی دوسرا سورہ شروع کریں گے، اور پھر رکوع اور دونوں سجدے بجا لائیں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو کے پھر آپ سورہ حمد اور سورہ توحید پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ قنوت پڑھ کے رکوع کریں گے، اور دونوں سجدے کر کے تشہد اور سلام پڑھ کے یہ 2 رکعت نماز آپ تمام کریں گے۔ اسی طرح آپ 8 رکعت نماز پڑھیں گے، اور 8 رکعت کے بعد میں 2 رکعت نماز شفا ہے۔ نماز شفا بھی اسی طرح پڑھی جائے گی۔ نیت کریں گے کہ نماز شفا پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ۔ حمد کے بعد میں سورہ ناس پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس، اور پھر اس کے بعد میں
दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ये आप पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें कुनूत नहीं पढ़ा जाएगा और डायरेक्ट आप रुकू में चले जाएंगे। रुकू के बाद आप दोनों सजदे बजा लाएँ, और दोनों सजदे बजा लाने के बाद आप तशहुद और फिर उसके बाद सलाम। ये नमाज 2 रकत है और यहीं पे नमाज तमाम हो जाती है। फिर आप 1 रकत नमाज के लिए खड़े होंगे जिसे नमाज वित्र कहते हैं। आप नमाज वित्र के लिए खड़े हुए आपने नियत की कि नमाज वित्र मैं पढ़ता हूँ मैं या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप सूरह हम्द पढ़ेंगे और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करेंगे, और फिर उसके बाद आप कुनूत के लिए हाथ उठाएंगे, कुनूत पढ़ेंगे। जो भी आपको दुआ याद हो आप वो दुआ पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद में आपको 300 मरतबा कहना है अल अफ़ू अल अफ़ू अल अफ़ू, और 7 मरतबा कहना है हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनन्नार, हाज़ा मक़ामुल आइज़ बिका मिनन्नार, ये 7 मरतबा कहना है। और फिर 40 मोमिनों के आपको नाम लेना है, ज़िंदा या मुर्दा। इस तरह नाम लेना है जैसे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली खुई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली खुमैनी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली सिस्तानी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हसन रूहानी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मोहम्मद हैदर, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। यानी इस तरह आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहने के बाद आप किसी ज़िंदा या मुर्दा का नाम आप ले सकते हैं, और उसके बाद में आप ये कुनूत ख़त्म हो गया और डायरेक्ट आप रुकू में आइए, और रुकू में आने के बाद रुकू करने के बाद दोनों सजदे बजा लाइए। दोनों सजदे बजा लाने के बाद में आप तशहुद और फिर सलाम पढ़ेंगे, और फ़ौरन उसके बाद में तस्बीह ज़हरा पढ़ेंगे सलामुल्लाह अलैहा, और फिर आप दुआ करेंगे कुल मोमिन व मोमिना।